خبر شامل کریں۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے 2 مقدمات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ میاں محمود الرشید کو مجموعی طور پر 33 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوئی ہے۔ یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا ہوئی۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے نمائندہ سما ارشد علی سے۔ جی ارشد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل جو ہے وہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے تحریری اور تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے اپنے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ پروسیکیوشن کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری سمیت چاروں رہنماؤں نے ملک میں جلاؤ گراؤ کے لیے عوام میں انتشار پھیلایا۔ پروسیکیوشن نے مختلف واٹس ایپ میسیجز اور 77 سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی عدالت میں پیش کی۔ ملزمان کے خلاف فورینسک رپورٹس بھی کمرہ عدالت میں پیش کی گئی اور عدالت نے یہ بھی لکھا کہ جی آئی ٹی کی جانب سے جو ہے وہ ملزمان کو قصوروار لکھا گیا اور ملزمان نے جی آئی ٹی کی رپورٹ کو کسی فورم پر چیلنج نہیں کیا اور ملزمان نے اپنے حتمی بیانات میں خود کو معصوم قرار دیا، لہٰذا پروسیکیوشن اپنا مقدمہ جو ہے وہ ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ عدالت جو ہے وہ تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سناتی ہے، جبکہ میاں محمود رشید کو مختلف سیکشنز کے تحت جو ہے وہ مجموعی طور پر 33 سال اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی ہے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے۔ بات کریں موسم کے حوالے سے، ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ لیہ میں پارہ -10 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ استور میں -6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ گوپس -5، سکردو، ہنزا اور کلات میں -4 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گلگت، کوئٹہ اور دیل میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 60 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں درجہ حرارت 10، کراچی میں 17، پشاور میں 6 اور مظفر آباد میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ نئے سال کے آغاز پر مزید بارشوں اور برف باری کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے منظر شگری سے۔ منظر شگری، بتائے گا موسم کا کیا حوال ہے؟ جی موسم کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان میں جو پچھلا 2 روز تک پہاڑوں پر اور بالائی علاقوں میں جو برف باری کا جو سلسلہ تھا، اگرچہ وہ تھم گیا اور لیکن بالائی علاقوں میں برف باری کی وجہ سے ان کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ سردی کی شدت ان بالائی علاقوں کے اندر محسوس کی جاتی ہے۔ اگر ہم گلگت شہر کی بات کرتے ہیں تو گلگت شہر میں بھی اس وقت جو صبح کا درجہ حرارت ہے یہ تقریباً -7 تک ہے، جو آدھی رات تک -9 رہتا ہے، جبکہ دن کے اوقات میں +1 اور 2 میں چلا جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو پیشنگوئی کی گئی ہے اس کے مطابق رواں ماہ دسمبر کے اتوار اور پیر کے روز سے جو ہے تقریباً یہ جو سلسلہ ہے رواں ماہ دسمبر میں آخری دنوں میں اور نئے سال پر کچھ ایکٹیویٹیز جو مغربی ہواؤں کا جو سلسلہ ہے وہ داخل ہوگا اور بادل کہیں بالائی علاقوں میں اور پہاڑوں پر برسنے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے۔ لاہور کی فضا ایک بار پھر آلودہ ہے۔ صبح سویرے اسموگ بڑھ گئی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 335 تک جا پہنچی ہے۔ شہر میں موسم سرد اور خشک ہے، جبکہ ملتان میں دھند کے بادل چھٹ گئے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندگان سے۔ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں انس ظفر، جبکہ ملتان سے ہمیں جوائن کریں گے مقصود چوہان۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لاہور سے انس ظفر سے۔ انس، آپ بتائیے گا موسم کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور آج ایک مرتبہ پھر آلودگی کے دہانے پر ہے۔ اس وقت شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے اور 335 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ لاہور کے بیشتر علاقے جن میں سول سیکٹریٹ اور کانا 9 کا اطراف شامل ہے، جوہر ٹاؤن کے اطراف شامل ہے، یہاں پر ان علاقوں میں بھی آلودگی جو ہے وہ 400 سے زائد ہے اور سب سے زیادہ آلودہ علاقہ اس وقت کانا 9 کی طرف کا علاقہ جہاں پر 532 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اگر موسم کے حوالے سے بات کریں تو شہر میں اس وقت سورج کی کرنیں بکھر چکی ہیں اور موسم جو ہے وہ ہلکا سرد ہے۔ اس وقت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آنے والے چند روز میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے اور اس وقت آسمان پر آسمان مطلع جو ہے وہ ہلکا آبر آلودگی ہے۔ دوسری جانب اگر یہ بات کریں کہ لاہور شہر میں دھند نہیں ہے، دھند کی وجہ سے جو موٹر ویز بند ہوتی تھی آج وہ موٹر ویز بھی ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھلی ہوئی ہیں اور رنگ روڈ بھی جو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور آنے والے چند روز میں لاہور کا موسم اسی طرح سرد اور خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے انس، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ملتان کا رخ کرتے ہیں، وہاں سے مقصود چوہان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مقصود، بتائے گا ملتان کا موسم کیسا ہے؟
جی بالکل، ملتان میں دھند کے بادل چھٹ چکے ہیں اور سورج آج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکے گا، تاہم سردی کی شدت جو ہے وہ برقرار ہے۔ ملتان کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے 171 پوائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، اور موجودہ جو درجہ حرارت ہے وہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 90% کیا گیا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملتان اور اس کی گرد و نواح میں خشک سردی پڑ رہی ہے، جس کے باعث جو شہری ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، گرم مشروبات کا استعمال کریں اور گرم ملبوسات جو ہیں وہ پہنیں تاکہ سردی سے بچا جا سکے اور مہلک جو بیماریاں خشک سردی سے پھیل رہی ہیں ان سے بھی بچا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مقصود چوہان، اور آج ظفر ہمیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ساحل کی صفائی کے لیے جنزی میدان میں آ گئی ہے۔ فلاحی ادارے نے صفائی کا بیڑا اٹھایا تو 3000 کے قریب لڑکے اور لڑکیوں نے مہم میں حصہ ڈالا۔ شہریوں نے سی ویو کی صفائی کو خوشائند قرار دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ساحل پر موجود سما کے نمائندے ذیشان مغل سے۔ ذیشان، بتائے گا کس طرح سے صفائی کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے؟ جو بالکل اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے ساحل سی ویو پر، جہاں پر گزشتہ روز جو ہے نجی فلاحی ادارے کی جانب سے یہاں پر صفائی مہم کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اس کے علاوہ غیر ملکی جو افراد تھے انہوں نے شرکت کی تھی۔ میں کیمرامین محمد رضوان سے کہوں گا کہ آپ کو دکھائیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت صفائی جو ستھرائی کا کام یہاں پر مہم کا آغاز کیا گیا تھا وہ اس وقت مکمل ہو چکا ہے۔ ساحل جو ہے اس وقت خوبصورت مناظر جو ہے اس وقت دکھائی دے رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو شہری ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں، اس یعنی کہ جگہ کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ڈسٹ بین بھی رکھی گئی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے شکایت بھی کی جاتی ہے کہ شہری یہاں پر آتے ہیں اور ساتھ میں تفریح مقامات پر رک کرنے کے علاوہ یہاں پر کچرا وغیرہ پھینک جاتے ہیں، جس کے بعد ساحل جو ہے بہت ہی زیادہ بری حالت میں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اب جو گزشتہ روز یہاں پر فلاحی ادارے کی جانب سے صفائی مہم کا آغاز کیا گیا تھا وہ مکمل تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد ساحل جو ہے دلکش مناظر جو ہے وہ اس وقت پیش کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ بالکل اچھا صاف ستھرا ڈیلی ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پبلک جو لوگ زیادہ آتے ہیں، باہر سے سیاح بھی آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ہر طرح کا صفائی ستھرا ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں گند ہوتے ہیں، ماحول آپ کو پتا خراب ہوتے ہیں، جہاں پر کھاتے ادھر ہی پھینکتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں باہر ملک میں کتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں جگہ کو، ڈسٹ بین میں کچرا پھینکے، صاف ستھرا رکھے، ماحول کو اچھا رکھے۔ کبھی یہ کہنا ہے کہ جو ماحول ہے اسے صاف ستھرا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر کچرا نہ پھینکا جائے، کیونکہ یہاں پر جو ہے آبی حیات بھی ہوتی ہیں جن کو کافی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ جی بہت شکریہ ذیشان مغل، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ یہ صورتحال ہے کراچی کے ساحل کی، جہاں پر صفائی کا بیڑا اب جنزی نے اٹھا لیا ہے، اور تقریباً 3000 کے قریب یہ جنزی لڑکے لڑکیاں ہیں جو اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور کراچی کا ساحل جو عمومی طور پر صفائی کے ناقص وہاں پر صورتحال نظر آتی ہے، لیکن اب آپ یہ فوٹیجز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں یہاں پر جنزی جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ موجود ہیں، اور ساحل کی صفائی کا انہوں نے بیڑا اٹھا لیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ حکومتی اقدامات تو یہاں پر نظر نہیں آ سکے، لیکن جنزی کی جو اقدامات کر رہے ہیں ان سے ہمیں وہاں پر کوئی افاقہ نظر آئے گا، اور وہاں پر صفائی کو مکمل طور پر دیکھا بھی جا سکے گا۔